اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا مضمون رمضان المبارک کی نسبت سے دعاؤں کے بارے میں ہے۔ قرآن مجید کی سورۃ البقرہ کی آیت 184 تا آیت 186 میں رمضان المبارک کے روزوں کی فرضیت اور بنیادی احکام اور مسائل کا ذکر ہے، اور پھر اس ذکر کے بعد آیت 187 میں اللہ تعالیٰ نے دعا کا مضمون بیان فرمایا ہے، اور پھر اس سے اگلی آیت یعنی آیت 188 میں روزوں کے چند احکام اور مسائل بیان ہوئے ہیں۔ اس سے معلوم ہو رہا ہے کہ رمضان المبارک کے روزوں اور دعا کا مضمون باہم آپس میں پیوست ہے، یعنی ملا جلا ہوا ہے۔ اس سے معلوم ہو رہا ہے کہ جو شخص خلوص نیت سے رمضان المبارک کے مہینہ میں اللہ تعالیٰ کے حضور کھڑا ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا تزکیہ نفس کرتا ہے، اور پھر ایسے انسان کی روح اللہ تعالیٰ کے حضور پرواز کرنا چاہتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سورۃ البقرہ کی آیت 187 میں بیان فرماتا ہے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ اجیب دعوت الداعِ اذا دعانی۔ یہ کہ جب تو اس سے میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں تو میں نزدیک ہوں، دعا کرنے والے کی دعا قبول کرتا ہوں۔ سامعین و ناظرین کرام، پروگرام کو آگے بڑھانے سے قبل درخواست ہے کہ اگر آپ کو یہ پروگرام پسند آئے تو اسے لائک کریں، اپنے دوستوں اور فیملی ممبر سے شیئر کریں، اور حاضرہ کرم اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ تعالی احسن جزا۔ سامعین و ناظرین کرام، قرآن مجید کی سورۃ البقرہ کی آیت 187 جو پیش کی گئی ہے، اس آیت کا آخری حصہ اس طرح ہے، فَلْيَسْتَجِیبُوا لِی وَلْیُؤْمِنُوا بِی، یعنی یہ کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں ہر اس دعا کو سنتا ہوں جس کا کرنے والا پورے طور پر میرے احکام پر عمل کرے، اور پھر اسے یقین بھی ہو کہ میں دعائیں سنتا ہوں، دعائیں قبول کرتا ہوں۔ حدیث کی کتاب صحیح مسلم میں ایک روایت اس طرح ہے، سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے جب تک کہ وہ قطع رحم اور گناہ کے متعلق نہ ہو، مگر جلدی نہ کی جائے۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے پوچھا، یا رسول اللہ جلدی سے کیا مراد ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ یہ کہنے لگ جاتا ہے کہ میں نے بڑی دعا کی، میری دعا قبول نہیں ہوئی، اور پھر وہ دعا سے تھک جاتا ہے اور دعا چھوڑ بیٹھتا ہے۔ بس دعا کی قبولیت کے لیے ضروری ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ پر کامل ایمان اور یقین رکھے، اور مایوسی اس کے قریب بھی نہ پھٹکے۔ اور پھر فرمایا لعلہم یرشدون، یہ کہ ان کو یعنی دعائیں کرنے والوں کو مسلسل دعاؤں کے ذریعہ سے ایسا راستہ مل جائے گا جو انہیں کامیابی تک پہنچا دے گا۔ سامعین و ناظرین کرام، سیدنا حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالی عنہ اس آیت کی تفسیر کے سلسلہ میں تفسیر کبیر میں تحریر کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں اس آیت سے پہلے بھی اور اس کے بعد بھی روزوں کا ذکر ہے، اس لیے اس آیت کے ذریعہ مومنوں کو اس طرف توجہ دلائی گئی ہے کہ یوں تو اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہی اپنے بندوں کی دعائیں سنتا اور ان کی حاجات کو پورا فرماتا ہے، لیکن رمضان المبارک کے ایام قبولیت دعا کے لیے مخصوص ہیں۔ اس لیے تم ان دنوں سے فائدہ اٹھاؤ اور خدا تعالیٰ کے قریب ہونے کی کوشش کرو، ورنہ اگر رمضان کے مہینہ میں بھی تم خالی ہاتھ رہے تو تمہاری بدقسمتی میں کوئی شبہ نہ ہوگا۔ اور آپ مزید تحریر کرتے ہیں، دنیا میں ہر کام اپنے وقت کے ساتھ وابستہ ہوتا ہے، اگر اس وقت وہ کام کیا جائے تو جیسے اعلیٰ درجہ کے نتائج اس وقت مرتب ہوتے ہیں وہ دوسرے وقت میں نہیں ہوتے۔ تمام غلے اور ترکاریاں بونے کا ایک وقت ہوتا ہے، اگر اس وقت کو مد نظر نہ رکھا جائے
تو پھر کچھ بھی نہیں ہوتا، مگر وہ وقت جادو یا ٹونے کی طرح نہیں ہوتا کہ اس کے آنے سے کوئی خاص اثر پیدا ہو جاتا ہے اس لیے وہ کام ہو جاتا ہے، بلکہ مراد یہ ہے کہ جس وقت کسی کامیابی کے سامان مہیا ہو جاتے ہیں تو وہی اس کے کرنے کا وقت ہوتا ہے۔ اگر گیہوں کا دانہ ایک خاص وقت میں بونے سے اگتا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس وقت اس میں کوئی خاص بات پیدا ہو جاتی ہے، بلکہ اس کے اگنے کے لیے جو سامان ضروری ہوتے ہیں وہ اس وقت مہیا ہو جاتے ہیں۔ اگر وہی سامان کسی دوسرے وقت مہیا ہو سکیں تو اس وقت بھی وہ ضرور اگائے گا۔ تو تمام کاموں کے لیے ضروری سامان مہیا ہونے کا ایک وقت مقرر ہے، اسی طرح دعا کے لیے بھی وقت مقرر ہے۔ ان وقتوں میں کی ہوئی دعا بھی بہت بڑے نتائج پیدا کرتی ہے، جیسے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مظلوم کی بد دعا سے ڈرو، کیونکہ جب وہ ہر طرف مصائب ہی مصائب دیکھتا اور خدا تعالیٰ کے سوا کوئی سہارا نہیں پاتا تو اس کی تمام تر توجہ خدا تعالیٰ کی طرف پھر جاتی ہے اور وہ خدا تعالیٰ کے آگے گر پڑتا ہے۔ اس وقت وہ جو بھی دعا کرتا ہے قبول ہو جاتی ہے، کیونکہ دعا کے قبول ہونے کے سامانوں میں سے ایک اعلیٰ درجہ کا سامان یہ بھی ہے کہ انسان کی ساری توجہ ہر طرف سے ہٹ کر خدا تعالیٰ کی طرف ہو جائے، کیونکہ مظلوم کی یہی حالت ہوتی ہے، اس لیے اس کے لیے بھی ایک موقع پیدا ہو جاتا ہے۔ سامعین و ناظرین کرام، سیدنا حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالی عنہ اسی آیت کی تشریح کے تسلسل میں مزید تحریر فرماتے ہیں۔ اسی طرح دعا کے قبول ہونے کے اوقات بھی ہیں، لیکن وہ ظاہری سامانوں کی حد بندیوں کے نیچے نہیں ہوتے، بلکہ وہ انسانی قلوب کی خاص حالتوں اور کیفیات سے تعلق رکھتے ہیں، جنہیں وہی انسان محسوس کر سکتا ہے جس پر وہ حالت وارد ہو۔ مگر دعا کی قبولیت کا ایک اور وقت بھی ہے جس کے معلوم کرنے کے لیے باریک قلبی کیفیات سے واقف ہونے کی ضرورت نہیں ہوتی، اور وہ وقت رمضان کا مہینہ ہے۔ یہ آیت خدا تعالیٰ نے روزوں کے ساتھ بیان کی ہے، جس سے پتہ لگتا ہے کہ اس کا روزوں سے بہت گہرا تعلق ہے، اور اس کے روزوں کے ساتھ بیان کرنے کی وجہ یہی ہے کہ جس طرح مظلوم کی ساری توجہ محدود ہو کر ایک ہی طرف یعنی خدا تعالیٰ کی طرف لگ جاتی ہے، اسی طرح ماہ رمضان میں مسلمانوں کی توجہ خدا تعالیٰ کی طرف ہو جاتی ہے، اور قاعدہ ہے کہ جب کوئی پھیلی ہوئی چیز محدود ہو جائے تو اس کا زور بہت بڑھ جاتا ہے، جیسے دریا کا پاٹ جہاں تنگ ہوتا ہے وہاں پانی کا بڑا زور ہوتا ہے۔ اسی طرح رمضان کے مہینہ میں وہ اسباب پیدا ہو جاتے ہیں جو دعا کی قبولیت کا باعث بن جاتے ہیں۔ اس مہینہ میں مسلمانوں میں ایک بہت بڑی جماعت ایسی ہوتی ہے جو راتوں کو اٹھ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتی ہے، پھر سحری کے لیے سب کو اٹھنا پڑتا ہے، اور اس طرح ہر ایک کو کچھ نہ کچھ عبادت کا موقع مل جاتا ہے۔ اس وقت لاکھوں انسانوں کی دعائیں جب خدا تعالیٰ کے حضور پہنچتی ہیں تو خدا تعالیٰ ان کو رد نہیں کرتا بلکہ انہیں قبول فرماتا ہے۔ اس وقت مومنوں کی جماعت ایک کرب کی حالت میں ہوتی ہے، پھر کس طرح ممکن ہے کہ ان کی دعا قبول نہ ہو؟ درد اور کرب کی حالت کی دعا ضرور سنی جاتی ہے، جیسے حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کی حالت دیکھ کر خدا تعالیٰ نے ان کو بخش دیا اور ان سے عذاب ٹل گیا۔ اس کی وجہ یہی تھی کہ وہ سب اکٹھے ہو کر خدا تعالیٰ کے حضور جھک گئے تھے۔ سامعین و ناظرین کرام، سیدنا حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی آیت کی تفسیر کے تسلسل میں مزید تحریر فرماتے ہیں۔ پس رمضان کا مہینہ دعاؤں کی قبولیت کے ساتھ نہایت گہرا تعلق رکھتا ہے۔ یہی وہ مہینہ ہے جس میں دعا کرنے والوں کے متعلق اللہ تعالیٰ نے قریباً کے الفاظ استعمال فرمائے ہیں۔ اگر وہ قریب ہونے پر بھی نہ مل سکے تو اور کب مل سکے گا؟ جب بندہ اسے مضبوطی کے ساتھ پکڑ لیتا ہے اور اپنے عمل سے ثابت کر دیتا ہے کہ اب وہ خدا تعالیٰ کا در چھوڑ کر
اور کہیں نہیں جائے گا تو اللہ تعالیٰ کے فضلوں کے دروازے اس پر کھل جاتے ہیں، اور انی قریب ان کی آواز خود اس کے کانوں میں بھی آنے لگتی ہے، جس کے معانی سوائے اس کے اور کیا ہو سکتے ہیں کہ خدا تعالیٰ ہر وقت اس کے ساتھ رہتا ہے۔ اور جب کوئی بندہ اس مقام تک پہنچ جائے تو اسے سمجھ لینا چاہیے کہ اس نے خدا کو پا لیا ہے۔ سامعین و ناظرین کرام، خاکسار نے سیدنا حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان فرمودہ مضمون تفسیر کبیر سے بیان کیا ہے۔ یہ مضمون انتہائی غیر معمولی لطائف و معارف پر مشتمل ہے اور اس قابل ہے کہ اس کو بار بار سنا جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ شکریہ۔